بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اتوار کے بعد ہوگا دمادم مست کلندر۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے ایک دو خبریں ہیں جو آپ کے سامنے لانا ضروری ہیں۔ ایک تو فواد چودھری کی اہلیہ ہیں، ہبہ فواد چودھری۔ ظاہر ہے وہ ایک خاتون اس وقت مشکل میں ہے۔ جب ایک بندہ جیل میں ہو اور دو بچیاں چھوٹی اس کے ساتھ ہوں اور یعنی کل جہان مخالف نظر آ رہے ہوئے تے بندہ گھبرا جاتا ہے یار، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مرد چنگے بھلے گھبرائیں دے تے وہ تے بیچاری ایک خاتون ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری سوسائٹی کے اندر خواتین نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑی یعنی دلیر بہادر خواتین رہی ہیں، ہماری ہسٹری میں بڑی دلیر خواتین رہی ہیں۔ بلکہ کل جب میں خواتین کا ذکر کر رہا تھا تو میں بیگم نسیم ولی خان کا تذکرہ کرنا بھول گیا، اور لوگوں نے کومنٹس میں لکھا ہوا تھا تو میں نے وہاں پر بھی کہا کہ بالکل سوری مجھ سے نام رہ گیا۔ تو بیگم نسیم ولی خان جو ہیں ان کا بڑا رول ہے پاکستان کی سیاست میں، اور انہوں نے بڑی دلیری اور بڑے عزت دارانہ طریقے کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا تھا۔ تو یہ جو ہبہ فواد چودھری صاحب ہے، انہوں نے آج یہ ایک اعلان کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں جو میری فواد چودھری کے ساتھ بات ہوئی ہے، آفیشلی انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ میں ان کی کمپین چلاؤں گی، اور میں جناب وہ ہر یو سی میں جاؤں گی، گلی گلی گاؤں گاؤں کریا پھر جاؤں گی، گھوم جاؤں گی، اور فواد چودھری کمپین چلاؤں گی۔ ان کا ہسبینڈ ہے، وہ ان کا حق ہے، وہ چلانا چاہتی ہیں ضرور چلائیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر کسی نے رکاوٹیں کھڑی کی تو پھر میں قانونی کارروائی کروں گی۔ یہ ایکچولی جو بات ہے نا، یہ ہے معاملہ اصل یہ ہے کہ جس طرح ہر گھر کی ایک کہانی ہوتی ہے، دیور پر جائی، نند پر جائی، وہ بڑی بہو چھوٹی بہو، ساس بھی کبھی بہو تھی، وہ والا سین پہ چل رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت جو حالات ہیں، جس مشکل سے دوچار ہے یہ خاندان، ان کو اس وقت ایک کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے تو عقل کی ضرورت ہے کہ عقل کریں، ہوش کے ناخن لیں۔ ایسے موقع کے اوپر چوک اور بازار میں کھڑے ہو کر اپنے گھر کی جیڑی ہانڈی ہے نا انہوں نہ بنو۔ آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، ویسے تو میرا نہیں خیال کہ فواد چودھری لڑ سکیں گے، تب تک انہیں سزا ہو جائے گی ایک دو کیسوں کے اندر۔ لیکن چلیں پھر بھی اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں اور فواد صاحب کو سزا نہیں ہوتی تو مطلب اس طرح نہ کرو، تہاڈی مہربانی۔ میرا یہ خیال ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے، الیکشن لڑو، لیکن یہ جڑا نا اگر ایکا نہیں ہوئے گا نا، یعنی ان کے بھائی فیصل کے بارے میں، فواد کے بھائی فیصل کے بارے میں باقاعدہ یہ سٹیٹمنٹ دے چکی ہیں نا، تو اس طرح کی اگر گفتگو کریں گی تو پھر یقینی طور پر جو ہے وہ ہار مقدر ہے۔ ویسے تو ادروائز مقدر ہی ہے ہار ہے نا دا، لیکن اس طرح دے مزید جڑا نا وہ میرا خیال ہے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک خبر یہ تھی، اور ایک معاملہ جو ہے وہ میں آپ سے گزارش کروں، انوار اللہ کاکڑ صاحب ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت، نگران وزیر اعظم ہیں، انہوں نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ پہلے بھی کی، ایک دفعہ پھر انہوں نے کوئٹہ پریس کلب میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات کی ہے۔ اور وہ بات جو ہے نا میں اس کو ریپیٹ صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے گرد و نواح میں جو یوتھیا بریگیڈ پائے جاتے ہیں، ان کو پلیز برائے مہربانی یہ بات جو ہے جب وہ گفتگو کرے کہ پھر چھڑ کے دیکھو عمران خان ہوں، بھائی عمران خان کسے یعنی کوئی سرکاری آرڈر کے تحت اندر نہیں گا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جناب انہوں نقص امن کے خدشے کے تحت اندر کیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ بھائی نے جرائم کیتے نے اور اس کا اقرار کیا ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار یہ بات کہہ چکا، میں پھر بتا رہا ہوں، توشہ خانہ اس نے کیا، وہ کہتا ہے بالکل کیا جناب، غلط نہیں کیتا، وہ سمجھتا ہے غلط نہیں کیا، قانون کہتا ہے غلط کیا۔ سائفر وہ کہتا ہے جی میں نے کیا، لہرایا سائفر، لیکن میرا حق تھا، قانون کہتا ہے بابا تیرا حق نہیں سی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نجائز تعلقات، وہ سمجھتا تھا حق سی، قانون کہتا حق نہیں سی۔ 9 مئی وہ کہتا میرا حق تھا، اور کہاں جاتے احتجاج کرنے، قانون کہتا تیرا حق نہیں سی۔ تو وہ ایک لا آف دی لینڈ کے تحت جیل کے اندر قید ہے۔ جب وہاں سے بھائی نو ضمانتاں لب جان گیاں، یا جب وہاں سے وہ یعنی بری ہو جائیں گے تو باہر آ جان گے، یہ سزا پوری کر لیں گے تو باہر آ جان گے۔ عدالتیں آزاد ہیں سر،
تو لہذا یہ جو یوتھیا کہنے جی پھر چھڈو عمران خان ہوں، بابا کیویں چھڈو؟ ایسا تھوڑی ہے کہ جناب نون لیگ کے کہنے پر اندر ہوا ہے، زرداری صاحب کے کہنے پر اندر ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان کے کہنے پر اندر ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، نہ ان کی حکومت ہے۔ یہ تو بھائی صاحب اپنی جو کیتی کرائی نے وہ پہ بھگتتے نے۔ کوئی پولیٹیکل کیس ابھی تک عمران احمد خان نیازی کے اوپر نہیں بنا، یہ جو بنے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ عمران خان اس تو مقررہ نہیں ہے، وہ تو خود مانتا ہے کہ اس میں، وہ تو کہتا ہے اس میں کیا غلط ہے۔ اور ماما تو ایک چور کو پیسے واپس کر رہا ہے، اس کے بدلے اس چور سے زمین لے رہا ہے، اپنے اور اپنی بڈھی دے نال آ رہے ہیں، ہور جیڑی وائٹ کالر کرپشن ہور کی ہوندی ہے۔ تو خان صاحب جو ہے نا وہ کی چیزیں بھگت رہے ہیں پائن، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کسی کی منشا یا مرضی کے تحت وہ اندر نہیں۔ ایک بات ہی کلیئر کر لیں۔ اچھا، اب انتخابات کے حوالے سے بہت سارے جو گفتگو ہے وہ ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ بار، پاکستان بار، پنجاب بار، پتہ نہیں کتنی ساری بار نے مل آ کے نا ایک پریس ریلیز جاری کی ہیں مختلف، اور کہا جی سانو الیکشن چیف الیکشن کمشنر تے اعتماد نہیں گا۔ بندہ حیران ہوتا ہے یار تانوں کیوں ہے، تانوں اعتماد ہے گا یا نہیں گا، تہاڈا تسی تے سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہوئے سارے کام دے وچ، سیاسی جماعتیں سٹیک ہولڈر ہیں، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے۔ یا تو سپریم کورٹ بار نے بطور سپریم کورٹ بار الیکشن لڑنا ہونا، پھر تو گل سمجھ آندی، ٹھیک ہے، یا پاکستان بار نے الیکشن لڑنا ہو کہ جناب ساڈے امیدوار جان گے، پھر بھی گل سمجھ آندی۔ یہ کیا ہوا اچانک کہ ان کو یہ عدم اعتماد کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے اوپر، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب استعفیٰ دے دیو؟ یعنی مطلب تھوڑا سا بندے کو یہ چیزوں کو یعنی لمٹس میں رہنا چاہیے نا۔ مطلب میں یہ کہوں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دے، بھئی میں کون ہاں؟ نہ میں امیدوار ہوں، نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ترجمان ہوں، نہ میں جناب کو ایک عہدیدار ہوں کسی سیاسی جماعت کا، میں کیویں کہہ سکنا ہے گل؟ جی پی ایف یو جی کہہ رہی ہے، پی ایف جی کون ہے بھائی؟ صحافیوں کی تنظیم کہہ دے جناب استعفیٰ دے، کیوں کہہ دے بھائی؟ وہ تو کام میں ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ بار، ہائی کورٹ بار، ان کا کام ہے کہ وہ اپنے وکلا کے حوالے سے جو بھی ویلفیئر ہے وہ کریں، رول آف لا کے لیے وہ کام کریں۔ اچھا، اب یہ ایک مسئلہ جو ہے نا وہ آیا سامنے، تو سعید چودھری صاحب نے ولاگ کیا ہوا ہے، گل میں نے بھی پتا سی پر میں کہہ رہا کوٹ لو، کیونکہ سعید چودھری نے کہتی، پھر میں کہا چلو اسی بھی کر دینے ہیں۔ سعید چودھری صاحب نے کے مطابق یہ ہے کہ حافظ آباد میں ایک حلقہ قومی اسمبلی کا، اور ایک بھائی صاحب ہے بڑے معروف وکیل، سعید چودھری نے نہ لیتا ہے میں نہیں لینا، وہ چاہتے ہیں کہ اتنے 2 حلقے بن جان تاکہ میں بھی نون لیگ کی ٹکٹ لوا، میں بھی نواز شریف لیے ہٹ کی تھی، میں بھی کو سرو کیتا ہے، نیرا صرف جڑا وہ تارڑ صاحب نے تھوڑی کیتا ہے، میں بھی کیتا ہے۔ تو یہ والا کوئی معاملہ ہے، اس چکر میں کیونکہ ان کا گروپ جیتا ہوا ہے، وہ سارے نے پائن پر ریفریزہ جانی کرنی شروع کرتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ذاتی مفاد کے لیے اداروں کا استعمال، وہ سر چھوٹے سے چھوٹے لیول سے لے کر بڑے سے بڑے لیول تک ہو رہا ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے آپ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امیج خراب ہوتا ہے۔ بڑے ریسپیکٹیبل ادارے ہیں، سپریم کورٹ بار، پاکستان بار، پنجاب بار، ہائی کورٹ بارز، جو ضلعی بارز ہیں، ڈسٹرکٹ بارز ہیں، بڑے یہ پریسٹیجیس جو ہے فورمز ہیں، اور ان کی بڑی رسپیکٹ ہے، انہوں نے بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستانی جمہوریت اور آئین کی حکمرانی کے لیے۔ جنرل پروین مشرف کے دور ہو یا اس سے پہلے چلے جائیں ضیاء کا دور ہو، اس سے پہلے چلے جائیں ایوب کا دور ہو، میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی دور رہا جس میں پاکستان کے اندر آئین جو ہے وہ اس کو یعنی معطل کیا گیا، یا آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، یا مارشل لا لایا گیا، وکلا کا ایک رول رہا اور بڑا زبردست رول رہا ہے۔ تو اب بھی میرا خیال ہے کہ وکلا جو ہیں وہ اکثریت ان کی اسی طرف ہے، تو پائن تاڑی مہربانی ہے ان فورمز کی جو ہے وہ جو تقدس ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے۔ لوکی دیکھ دے نا تاڑے حل، لیکن جس طرح صحافی برادری جو ہے وہ انتخابات میں سٹیک ہولڈر اس حوالے سے نہیں ہے کہ جناب ریٹرننگ افسر جڑا ہے
وہ ساری مرضی کا لا دیو یا چیف الیکشن کمشنر ساڈے تو پوچھ کے لا دیو. اسی طرح وکلا برادری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں ہم یہ ضرور دیکھنا چاہیے اگر قانون پر عمل نہیں ہو رہا تو اس حوالے سے ضرور رول پلے کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ اب سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ اب کوئی معاملہ جو ہے وہ زیر بحث نہیں آئے گا, چاہے وہ حلقہ بندیوں کا معاملہ ہو یا کوئی اور ہو, ہوں بس صرف الیکشن کراؤ. اور پھر ساری سیاسی جماعتوں نے یہ کہا ہے کہ صرف الیکشن والے پاسے جاؤ. تو لہذا میرا خیال ہے کہ در وٹ جا ہے جی تے صبر دا پی پیالے والا کام جڑا نا وہ کرنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے. بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ دمادم مست کلندر ہوگا, وہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلسل خطاب کر رہے ہیں 180H کے اندر بیٹھ کے, اور میرے سمیت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یار جتنی بھی سیاسی جماعتیں اس وقت مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں وہ اپنی تحریک چلا رہی ہیں, وہ الیکشن کے لیے دوڑا لا رہے. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری لاہور آئے, پشاور گئے, گلگت بلتستان گئے, چترال تو نکلے جناب, پھر چلے گئے ادھر اپنا بلوچستان چلے گئے, کوئٹہ سے پھر کراچی چلے گئے. تو وہ سارے پاسے پھر رہے کدی کچھ نہ لے. ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی بدین میں جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, شمولیتیں ہو رہی ہیں. تو ایک باقاعدہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی پیپلز پارٹی کرتی دکھائی دے رہی ہے. اسی طرح جو جماعت اسلامی ہیں وہ اپنی کر رہی ہے, JUAF جتنے جتنے کر سکتی اتنے کر رہی ہے. ایک ہی لیڈر ہے میاں نواز شریف جہاں صرف گھر بیٹھ گلاں کر رہے ہیں. تو لہذا لوگ جو ہیں وہ اس پر سوال اٹھاتے ہیں. تو میں نے یہ معلوم کیا کہ آخر میاں صاحب کب نکلیں گے مارکیٹ میں, تو پتہ یہ چلا کہ 22 تاریخ تک یعنی جو ہیں ٹکٹس اس حوالے سے یہ بورڈز کے اجلاس ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک آدھا دن میاں صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا کوئی کیا کہتے ہیں ریسٹ روسٹ مار سکتے ہیں یا ادروائز ملاقاتوں کو سلسلہ کریں گے. لیکن پھر اتوار کے بعد یعنی پیر سے میاں صاحب جو ہیں وہ سر عوام رابطہ مہم شروع کریں گے. اور پہلا جو جلسہ ہے میری اطلاع ہے وہ سر مانسہرہ کے علاقے میں میرا خیال مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ وہاں پر کرنے جا رہے ہیں. تو پھر جب میاں صاحب مارکیٹ میں آ جائیں گے نا سر, اور میاں صاحب جو ہیں وہ لوگوں کے اندر جا کے اپنی بات کریں گے, جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ جلسوں میں آئیں گے, جو امیدوار ہیں وہ لوگوں کو لے کے آئیں گے. ایک ماحول بنے گا جس کو میں دمادم مست کلندر کا ماحول کہہ رہا ہوں نا. پھر ایک ہوا بننا شروع ہوگی. پیپلز پارٹی اپنا زور لگائے گی, جماعت اسلامی اپنا لگائے گی, JUAF اپنا لگائے گی, ANP دے اپنے مسائل ہوں گے وہ نال لے کے نکلے گی, MQM اپنا جو ہے وہ ایک جو بھی ان کا نیریٹو ہے وہ لے کے مارکیٹ میں آئیں گے. تو پورا ایک ماحول الیکشن دا بنے گا. پھر ساری ایک ہوا بنے گی. پھر پتہ چلے گا کہ گھوڑا کتنے زور کتنے کیڑے پاسے دوڑ رہا ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے, اور میرا پہلے بھی خیال تھا, میں اب بھی اس بات پر جو ہے وہ زور دوں گا کہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی تک پنجاب کے اندر اس طرح سے گرپ نہیں کر پائی, اور دن بدن لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح سے گرپ نہیں کر سکے گی جس طرح سے امید کی جا رہی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں اینٹی نون لیگ ووٹر ہے یا اینٹی نون لیگ نیریٹو ہے, وہ اس وقت تک سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا بڑا رولا پا رہے ہیں کہ جناب وہ بائن الیکشن ہوئے گا اللہ کو سمجھ جائے گی. تو میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا پائن. جس وقت میاں صاحب نکل کے اپنا ماحول بنائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ جڑا سکون ڈاٹ گاؤں نہ بیٹھ کے گھر گلاں کر رہا سی, وہ اپنی پوری تیاری کر رہے ہیں. وہ تیاری کے ساتھ مارکیٹ میں آئیں گے, اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس وقت پنجاب کی حد تک کم از کم انہوں نے نیڑے بھی کوئی پھڑک تو آئے گا تو من دسنا ضرور کہ اے نیڑے آ گیا جی. بہت بہت لمبی مارجن کے ساتھ میاں صاحب بہت آگے ہوں گے, مجھے یہ لگ رہا ہے. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ میں بالکل نہیں چاہتا کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ منیمائز ہو کے رہ جائیں. یعنی میں بالکل نہیں چاہتا کہ مسلم لیگ نون تحریک جو ہے وہ سندھ کے اندر نہ ہو.
اسی طرح میں بالکل نہیں چاہتا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ 2018 میں جو کنڈیشن نون لیگ کی سندھ میں اور جو پیپلز پارٹی کی پنجاب میں تھی، میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں یہ قومی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو سارے ملک میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، میری خواہش کے پاس سے گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ سر پنجاب میں میاں صاحب جو ہے نا وہ سر تڑا تڑی لگے جا رہے ہیں، انہوں نے پھڑنے والا کوئی نہیں۔ ابھی بات یہ میں کہہ رہا ہوں، اتوار کے بعد جب میاں صاحب نکلیں گے تو یہ بات پھر سارے کہنا شروع ہو جائیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ میرے پاس یہ اطلاعات تھی اور یہ میرا خیال تھا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے، کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔